अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात बड़े ही खुशगवार माहौल में हो रहे थे, अब वो नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से प्लान बी तरतीब दे दिया गया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो हम प्लान बी पर काम कर रहे हैं और प्लान बी के मुताबिक उनकी एहतजाजी रैलियाँ कल से ही उनका आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद फाइनल राउंड लॉन्ग मार्च के सूरत में होगा, जो कि फैसला कुन होगा और बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हिकमत अमली तरतीब दी है। हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि ये पंचायत का तरीक़ेकार है अदलिया का, जो उन्होंने ये मुज़ाकरात करवाए हैं, और अच्छा है कि अगर पीटीआई रैली और लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ती है तो फिर ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और इनकी भी कोई हैसियत नहीं है। और ऐसा ही रद्द-ए-अमल आ रहा है मुख्तलिफ तरफ से कि अगर इस तरह से होता है, अब आगे होगा क्या? मुज़ाकरात नाकामी की तरफ बढ़ेंगे तो आगे होगा क्या? हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी? इसी के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जुल्फ़कार अली बदर साहब ने, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में सदीक अल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। उमर डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ उमर डार साहब आपसे करती हूँ कि अभी मुज़ाकरात शुरू ही हुए हैं और बड़ी अच्छी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। ऐसे में प्लान बी पर काम करना और ये कहना कि हम रैलियां शुरू कर रहे हैं और मुज़ाकरात के साथ ही ये तो फिर मुज़ाकरात को आप लोग खुद ही नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात को सबोताज कर रहे हैं। देखिए आलिया, एक तो गुजारिश ये है कि ये एक इंतहाई अच्छी और खुशगवार खबर थी पूरी कौम के लिए मुज़ाकरात की, क्योंकि अगर आप हकीकत को देखें तो पिछले एक साल से ही पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में आपको अनस्टेबिलिटी, अनरेस्ट और इंतहाई क्योस की सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू हुआ था और अगर ये मुज़ाकरात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, नतीजा हेज हों, तो यकीनन ये मुल्क और कौम के लिए इससे अच्छी और खुशाइंद खबर कोई नहीं होगी। लेकिन नतीजा खैर कैसे होंगे? लेकिन आप लोग साथ ही लॉन्ग मार्च की धमकियां देना शुरू हो गए। अब देखें ना, एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात करती है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब उस दिन तारीख पे गए हैं तो हमारे 40-50 लोगों को बगैर किसी उनके ऊपर कोई केस नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद अभी डे बिफोर यस्टरडे, परसों रात, जो चौधरी परवेज इलाही साहब के घर में जो मनाजर देखने को आए, जिस तरह इंतकामी कार्रवाई की गई, मैं तो ये कहूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मिशन था काम काम सिर्फ काम, और ये मुस्लिम लीग के जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका मिशन है इंतकाम इंतकाम सिर्फ इंतकाम। ये आप देखें किस तरह का इंतकामी कार्रवाई की गई है। चौधरी परवेज इलाही साहब का क्या कसूर था? यही ना कि उन्होंने असेंबली तोड़ी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबली तोड़ी, बदले में हुकूमत ने उनका घर ही तोड़ दिया है। नहीं जी नहीं, पहली बात तो यह है कि वफाकी हुकूमत और फिर निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत, दोनों ने कहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि उनका कसूर क्या है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही की करप्शन से पंजाब सेक्रेटरीट का बच्चा वाकिफ है, तो उन्होंने ये करप्शन की है, कहीं ना कहीं ये जिक्र भी है। देखिए आलिया, अभी उन्होंने उसी दिन एंटी करप्शन कोर्ट ने उनकी जमानत ली है बाकायदा, और जमानत, और उसी दिन महकमा एंटी करप्शन जो है वो उनके घर पर हमलावर हो जाता है, बुलडोज कर देता है उनके घर को, दरवाजे मसमार कर देता है, गेट मसमार कर देता है, खिड़कियां मसमार कर देता है, और फिर किस तरह जोर जबरदस्ती उनके घर के अंदर दाखिल होकर चादर और चार दीवारी तक का ख्याल नहीं रखा जाता, घर में हवातीन थी, और ये सारे मनाजर पूरी कौम देख रही थी। देखिए, अगर एक तरफ इन्होंने यही सब करना है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं और फिर इन्हीं की हुकूमत के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं, हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर हैं
کہ جی الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہونے ہیں، اور آج پھر انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت کی اپنی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت کی درست نیت میں نہیں ہے فتور مذاکرات نظر کے آ رہا ہے حوالے سے۔ صدیق الفاروق صاحب، حکومت ٹائم گین کر رہی ہے اور صرف عدالت کو گھما رہی ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم گین کر لیں، اور اسی لیے ایک طرف مذاکرات کی بات کریں، دوسری طرف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ شبیر صاحبہ، میں سب کو، عمر ڈار صاحب، ذوالفقار علی بٹ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ یہ تو کل انہوں نے کہا کہ تیسرے راؤنڈ جو منگل کو ہونا ہے پرسوں، اس سے ایک دن پہلے وہ ریلی نکال رہے ہیں، لیکن 3 دن پہلے عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں عدالت میں پیشی کے موقع پر کیا کہا کہ اگر ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی بات کرنی ہے تو پھر میں اپنی ٹیم واپس بلا لوں گا۔ اس لیے یہ اگرچہ ماحول 2 میٹنگز کا بڑا خوشگوار رہا، ساری باتیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ پیش کی شرائط سامنے آ رہی ہیں، کچھ شاید باقی باتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی کچھ تھوڑا بہت دال میں کالا ہے۔ رہ گئی بات کہ مشن انتقام، بھائی ہم نے احسن اقبال صاحب کے خلاف آپ نے کیس بنایا جھوٹا، رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالی، انہیں سزائے موت دینے کی گویا کوشش کی، جھوٹ، خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ کیا، خواجہ آصف اور جناب علی جاوید ہاشمی اور ادھر کھوکھر برادران اور کس کس کے مکان آپ نے گرائے۔ یہ ہم نے، آپ نے خاندان کے خاندان بند کر دیے جیلوں میں۔ آپ نے عید کے دن آصف زرداری صاحب کی بہن کو اٹھا لیا۔ آپ نے جیل میں ملاقات کے لیے جانے والی مریم نواز صاحبہ کو 1 بجے کی پیشی تھی، ٹائم تھا، 11 بجے آپ نے اٹھوا لیا۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن صدیق الفاروق صاحب دیکھیں، جو کچھ چودھری پرویز الہی کے گھر پہ ہوا ہے یہ سوالیہ نشان تو ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ میں ویسے عرض کرتا ہوں کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب جو کوئی غیر معروف آدمی نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، سینئر منسٹر اپنا رہے ہیں مرکز میں اپنا عمران خان کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، اسپیکر رہے ہیں، وہ اگر پولیس گئی تھی، فرض کریں غلط تھی، پیش ہو جاتے، ہم پیش ہوئے نا، ساری جگہ پیش ہوئے، وہ پیش ہو جاتے۔ وہ انہوں نے کہا اندر موجود ہیں، ان کی بہنوں نے کہا، انہوں نے کہا اندر موجود ہیں، اور پھر وہ پیچھے سے بھاگ گئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ پھر یہ دلیری کریں، وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہتھکڑی ہمارا زیور ہے، جیل ہمارے سسرال ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، تو پیش ہو جاتے۔ رائٹ، ذوالفقار علی بدر صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس طرح سے گھر پر دعویٰ بول دینا اور پھر ذمہ داری بھی نہ اٹھانا؟ وفاقی حکومت بھی کہتی ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یہ سب کارروائی ہم نے نہیں کی، اور نگراں حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ اس کا ایٹ لیسٹ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ صدیق الفاروق صاحب اور میرے دوسرے بھائی کو بھی اسلام۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا پرٹیننٹ ہے۔ اس کے اندر 2 پہلو ہیں، میں اس کو دونوں پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو اس کے اندر کلیئر ہے کہ وفاقی حکومت کا اس ٹائم پہ پنجاب حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور پنجاب کے اندر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے۔ اس کے مین جو چیز دیکھنے والی ہے کہ اگر پولیس نے بغیر سرچ وارنٹ، بغیر اریسٹ وارنٹ کے چودھری صاحب پرویز الہی صاحب کے گھر پہ گئی ہے تو یہ پولیس نے سراسر زیادتی کی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر چودھری صاحب کی بیل اس کیس میں، جس کیس میں یہ سرچ وارنٹ لے کے گئے تھے اور اس میں چودھری صاحب کی بیل ہوئی تھی، تو وہ بیل کی ایک سرٹیفائیڈ کاپی پولیس کو دے دینی چاہیے تھی، معاملہ آگے نہ جاتا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب نے بیل نہیں کروائی ہوئی اور کسی بھی ایجنسی یا پولیس کو اور سرچ وارنٹ کے ساتھ اور اریسٹ وارنٹ کے ساتھ وہ گئے ہیں، تو پھر گھر والوں کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو چودھری صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر آ کے بتائیں کہ جو بھی معاملہ ہے۔ تو اس کے یہ 2 پہلو ہیں۔ دس از اے میٹر آف فردر انویسٹیگیشن، کیونکہ میڈیا پہ اور دوسرے
جو حلقے ہیں وہاں پہ کیا ذوالفقار سرائیاں علی اور بدر صاحب معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہائی پروفائل اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو جب تک اوپر سے اپروول نہ ہو تب تک یہ کارروائی ممکن نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس کے اندر پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس چیز کا جو جواب ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہی کوئی نمائندہ دے سکتا ہے. وفاقی حکومت کا نمائندہ تو میں ہوں نہیں اور وفاقی حکومت کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا پنجاب کے اندر اس ٹائم پہ کوئی اثر ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی اثر رسوخ یا کوئی معاملہ ہے وہ الیکشن آف کمیشن آف پاکستان اس کو پنجاب گورنمنٹ کو سپروائز کر رہی ہے کیونکہ اس نگران حکومت کا کام تھا الیکشن کروانا اور ڈے ٹو ڈے معاملات کو سنبھالنا. اگر اس طرح کا اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میٹر آف فردر انویسٹیگیشن ہے کہ کس کی ایما پہ ہوا, کون انوالو تھا, کس کے کہنے پہ ہوا, تو یہ سارا معاملہ انویسٹیگیٹ کر لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے کہنے پہ ہوا کیونکہ یہ کوئی نارمل کام نہیں ہے کہ جو بھی پولیس والا گیا اس کو یہ پتا ہوگا اس پوری ٹیم کو کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور آج اگر میں ایکشن کر رہا ہوں کل کو جن کی طرف جا رہا ہوں وہ بھی دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں. یہاں پہ سیاست میں ہر پہ آخر کچھ نہیں ہوتا تو جو حکومت جو شخص گیا ہے جو بھی سرکاری افسر جو ٹیم لے کے گیا ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے کوئی ڈاکومنٹیشن, کوئی اریسٹ وارنٹ, کوئی سرچ وارنٹ, کوئی نہ کوئی ٹھوس بات اور کسی نہ کسی ٹھوس شخص کے کہنے پہ ہی گیا, ایسے تو نہیں کیا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل یہ تو پوائنٹ ہے کہ اگر گیا ہے تو وہ کسی آرڈر سے گیا ہے نا, وہ ایسے تو اس کو چیک کرنا پڑے گا نا. دیکھیں یہاں پہ تو کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور صوبائی گورنمنٹ اگر اس پہ ڈینائی کر رہی ہے تو صوبائی گورنمنٹ کے کس شخص نے اس کے اندر یہ آرڈر دیا ہے, یہ تو ایسا تو نہیں ہے اس کے اوپر جب میٹر یہ چلے گا. جی ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. عمر ڈار صاحب یہ جو بات کی ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس ساری اس کے پیچھے وفاقی حکومت نہیں ہے اور نگراں حکومت کے انڈر یہ سارا معاملہ ہے, تو نگراں حکومت بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا. حالانکہ جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت محسن نقوی صاحب, ان کی چودھری برادران سے رشتہ داری ہے, تو اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ لوگ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, کیونکہ نہ وفاقی حکومت کو پتہ ہے نہ صوبائی حکومت نگراں حکومت کو پتہ ہے کچھ؟ دیکھیں عالیہ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ اگر جو بات یہ میرے برادرم عزیز کہہ رہے ہیں کہ نہ صوبائی حکومت کو پتہ ہے نہ وفاقی حکومت کو پتہ ہے اور اتنے بڑے اپسیٹ کیے جا رہے ہیں, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو حکومت سے ریزائن کر جانا چاہیے. دیکھیں یہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے نا, یہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا وتیرہ ہے حکومت کا. پنجاب میں اس وقت پی ڈی ایم پلس حکومت ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ کہتے ہیں نا نگران حکومت ہے, یہ نگران حکومت نہیں ہے, یہ نون لیگ پلس حکومت اس وقت پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ جی اسی طرح جو ہمارے کارکن اسلام آباد میں پکڑے گئے ہیں, اس دن مذاکرات کی ٹیبل پر بھی انہوں نے یہ کہا جی ہمارے تو علم میں نہیں ہے کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے. بھئی آپ کیسی حکومت ہیں اگر آپ کی حکومت کے دوران اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ملک میں, غیر آئینی غیر قانونی لا قانونیت پھیلی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے, تو آپ کو تو حکومت میں ایک سیکنڈ رہنے کا بھی آپ کا جواز نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہرحال اس کی ذمہ داری انہی کو لینی پڑے گی اور انہی پر عائد ہوتی ہے. عالیہ جی اچھا, لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں ہوا ہے یہ ساری کاروائیاں, جیسے کہ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو مذاکرات سے پہلے ہی, مذاکرات کے روز ہی یہ بیان دے چکے ہیں کہ اگر یہ میری ڈیمانڈ ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور سپٹمبر اکتوبر میں انہیں تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یعنی کہ مذاکرات تو پی ٹی آئی بھی سنجیدہ نہیں تھی ان مذاکرات میں. نہیں, پی ٹی آئی مکمل طور پر سنجیدہ ہے, البتہ حکومت غیر سنجیدہ ہے چونکہ حکومت انتخابات کروانے ہی نہیں چاہتی. دیکھیں عمران خان صاحب نے وہ بیان اس کانٹیکسٹ میں دیا ہے کہ جس دن وہ عدالت جاتے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو باہر پتہ چلتا ہے کہ جی 40 لوگ ہی اٹھا لیے گئے ہیں. اور دوسری بات ہے حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے آئی چونکہ جون میں بجٹ پیش ہونا ہے, تو اس لیے ہم انتخابات جو ہیں وہ
اکتوبر میں کروانا چاہتے ہیں. اگر جون میں بجٹ پیش ہونا ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے ملک کے لیے, تو آپ مڈل آف اگست میں انتخابات کروا سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں, دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, پاکستان اس وقت ایک بھنور میں پھنسا ہوا ہے. پورے ملک میں پورے 1 سال سے انتہائی تشویشناک حالات ہیں اور لوگوں میں انتہائی انریسٹ ہے, انسٹیبلٹی ہے ملک میں, انتہائی کیوس ہے. اس سے ملک کو باہر نکالنا چاہیے اور یہ ذمہ داری ہم تمام سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس ساری صورتحال سے باہر نکالیں جس سے قوم انتہائی پریشان ہے. لیکن عالیہ میں آپ کو گزارش کروں, 1 سال ہونے کو ہے, اس حکومت کو انتقام سے ہی فرصت نہیں ملتی. یقین جانے پورے 1 سال میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں, اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کو تو چھوڑیں, ان کے انتقام کا نشانہ جس طرح صحافی بنے ہیں اور پھر ان کے انتقام کا نشانے سے تو عدلیہ اور سپریم کورٹ بھی محفوظ نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں عمر کے یہ ہر دور میں ہی ہوتا ہے ایسا. نہیں, ہر دور میں ایسا نہیں ہوتا عالیہ پلیز. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس طرح کی انتقامی کارروائیاں مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوئی جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں ہو رہی ہیں. میں آپ کو گزارش کروں, دیکھیں اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جس طرح کے انہوں نے نشتر اور تیر برسائے ہیں, ٹائیگر فورس کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, سہولت کار کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو. پہلے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو قتل کیا ہے, اب یہ پاکستان کے آئین کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ صدیق الفاروق صاحب, عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ بھئی 14 مئی تک اسمبلیاں توڑیں, پھر 1 تاریخ پر ملک میں الیکشن پر بات ہو سکتی ہے. تو وہ تو انہوں نے تو اپنا ڈیمانڈ دے دی ہے, شرط سامنے رکھ دی ہے. اب منگل کے روز حکومت ان کی ڈیمانڈ مانے گی یا صاف انکار کر دے گی؟ دیکھیے جی, 14 مئی والی ڈیمانڈ تو ماننے کا کوئی مطلب امکان نہیں ہے کہ جی توڑیں, بالکل نہیں توڑیں گے. میں یہاں آپ کو کہہ رہا ہوں قطعاً نہیں توڑیں گے. وہی ہو گیا نا پیشگی شرائط, پیشگی شرائط سے تو مذاکرات پھر کامیاب نہیں ہوتے. مذاکرات اس طرح کامیاب ہوتے ہیں کہ جس طرح 2 دن بیٹھ کے آپس میں ڈیمانڈز ایکسچینج کی گئی, عمران خان کی طرف سے, ادھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, ان پر بیان بازی نہ ہو. یہ ٹیمیں ہفتہ 10 دن 2 4 6 راؤنڈ کریں, اس میں کسی نتیجے پر پہنچیں. سر جب تک یہ راؤنڈ ہونے تب تک الیکشن کا اصل ٹائم سامنے آ جانا ہے. نہیں, دیکھیں 2 راؤنڈ ہو گئے, آگے چھٹیاں آ گئی ہیں, یہ اپنا اتوار اور ہفتہ اور اتوار کی, تو وہ اس کے بعد انہوں نے رکھ لیا. تو اس طرح سے مذاکرات کوئی ایسی یہ کچھ چیز نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ یا تو بات مانیں گے یا پھر اپنی منوائیں گے, اور اپنی 2 باتیں ہوتی ہیں, کچھ گیو اینڈ ٹیک اس میں ہوتا ہے اصول. کچھ وہ پیچھے ہٹیں گے, کچھ ہم آگے بڑھیں گے اگر اخلاص ہے. اگر نہیں, پیشگی شرائط ہے کہ 14 مئی کو توڑتے ہو تو ٹھیک, نہیں تو پھر اور اس کا انہوں نے دیکھا نا آگے کر دیا نا کہ جی اب سوار یعنی کل جو ہے وہ اپنے ریلی نکالیں گے. تو اس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بالکل, وہ تو اب ریلیاں دوسری بات ہے اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ بھی کرنا ہے. ذرا میری بات سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ صحافیوں پہ یہ کیا, بھائی پی ٹی آئی کی حکومت نے عمران خان کی سربراہی میں 6000 صحافی بے روزگار کیے, گولیاں ماری گئیں, اغوا کیے گئے, اور یہ ساری باتیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس معاملے کو اگر صحافیوں کو دیکھنا ہے تو صحافیوں سے پوچھ لیں کہ کیا ان کی تعداد جو ہے ہر دور میں ہی ایسا ہوتا ہے. بس یہ گڈ بک اور بیڈ بک. میں نہیں کہتا عالیہ کہ ہمارا دور فرشتوں کا دور ہے, قطعاً نہیں کہتا, لیکن آپ مقابلہ کر لیں, موازنہ کر لیں. آپ جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹ کرتی ہیں چیزوں کو, آپ پھر حقائق سامنے لاتی ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کر لیں. اگر ہمارے دور کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ ظلم نہ ہوا تو پھر مجھے پکڑ لیں.
सब जुल्म तो हुआ, 100% ज्यादा हुआ या 100% कम हुआ, जुल्म तो हुआ। चले अब इस डिबेट को यहीं पे छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात मुज़ाकरात की हो रही है। तो मंगल के रोज आपने कहा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत होती है, ये नहीं होती कि पेशगी शराइत नहीं होती। जाहिर है तो आप लोग जो डिमांड रख रहे हैं कि अभी बजट पास करने दें और उसके बाद सितंबर में इलेक्शंस होंगे, वो मुमकिन नहीं है। तो फिर किस तरह से कायल करेंगे पीटीआई को कि वो आपकी बात सुने, या इससे कितना और लचक का मुजाहिरा करेंगे कि बात बन सके? अब बात यह है कि मैं उन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ना उमर डार साहब हैं। तो ये जो बातें सामने आ गई हैं, प्रेस में छप गई हैं, उन्होंने टीम्स ने एक्सचेंज कर ली हैं ये सारी बातें, तो ये वही जो हैं वही करेंगे। राइट। और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सीनियर लोग हैं। लेकिन जाहिर है कि ये तो सिर्फ बातचीत मैसेंजर है, असल में फैसला साजी तो दोनों तरफ किसी और के इख्तियार में है। तो जब फैसला साजी की बात आती है तो वहां पर कोई भी कोऑपरेशन का कोई हमें चांस नजर नहीं आता। इसीलिए मैंने इमरान खान साहब के 3 दिन पहले का हवाला दिया है। जी ठीक है। जुल्फकार अली बदर साहब, आपको क्या लगता है कि 14 मई तक अगर असेंबलियां नहीं टूटेंगी तो फिर एक ही दिन में इलेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और इस सिलसिले में प्लान बी भी बन चुका है इमरान खान साहब की जानिब से, तो आप प्लान बी को फेस करेंगे या इमरान खान साहब की बात मानेंगे? देखिए, मैं मैडम इससे पहले कि वो मेरे भाई ने एक बात कही थी कि मैंने कहा है कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट का पंजाब हुकूमत में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इस सारे फैसले के अंदर अगर कोई मामला है तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी कोई बात जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी। मैंने पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं की थी, ये इसलिए क्लैरिटी ले लें। लेकिन वो ये कह रहे थे जुल्फकार के वो ये कह रहे हैं कि ये भी जो कहा जा रही है पीडीएम की ही हुकूमत है, निगरान हुकूमत इसको ना कहे। पीडीएम की हुकूमत का अगर कोई मामला होता तो उसमें ना प्राइम मिनिस्टर फोन करते और ना ही इसहाक डार साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन करते, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात के अंदर, ये इतने इमेच्योर नहीं है कि एक तरफ मुज़ाकरात चलाएं और दूसरी तरफ इस तरह का मुज़ाकरात को सैबोटाज करने का कोई काम करते। लिहाजा ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई ना कोई इसका जवाब देगा। फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ का जवाब ना दे सकती है, ना उसको देना चाहिए। बात ये जो असल बात है कि 14 मई के हवाले से आपने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, इसके अंदर अगर मुज़ाकरात के 2 दौर हुए हैं, एक तीसरा दौर होना है। अगर इमरान खान साहब लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स के बाहर आ जाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, पब्लिक गैदरिंग करना शुरू करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और कहते हैं 14 मई से पहले, देखिए ये तो खान साहब सबसे पहले देखें कि ये जो लचक दिखाई है ना खान साहब ने, ये बड़ी ज़रूरी है सियासत के अंदर। अगर ये लचक शो की है, बैठ के मामलात की है, तो फिर इन मुज़ाकरात की टेबल के बाद अगर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दौर भी चलता है ना, इसको चला के टेबल पे ही मामलात को तय करें। क्योंकि देखें खान साहब के बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जी पीटीआई लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाएगा। भाई अगर ले जाएगा, आप पीडीएम और बाकी जमातों को लॉक करें, आप उनके साथ बैठ के मुआहिदा करें कि भाई अगर आप इलेक्शन हारे तो आप नताइज तस्लीम करेंगे, और अगर हम हारे तो हम भी तस्लीम करेंगे। खान साहब इस पॉइंट पे भी नहीं आते। अब यही चीजें, क्योंकि इलेक्शन करवा लेना इस पॉइंट पे, और कल को खान साहब अगर हार जाते हैं और वो नताइज को तस्लीम नहीं करते, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? हम पॉइंट 0 पे आ सकेगा। बिल्कुल सिचुएशन सेम रहेगी। यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे, बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। ये जो बात कर रही है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बड़ी अहम बात की है कि ये अदालत का काम नहीं है कि वो पंचायत लगाए और वो मुज़ाकरात करवाए। तो फिर बात अगर वाकई ही उनका काम नहीं है तो फिर आपने बात मानी ही क्यों है? उमर, ये आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आप लोग मुज़ाकरात से तभी हम निकल सकते हैं जब आप लोग सड़कों पर आएंगे और इस तरह का कुछ ना कुछ दूसरा फेस लेकर आएंगे ताकि हम मुज़ाकरात से निकल सकें। तो आप लोग खुद रास्ता दे रहे हैं, एहतजाज रैलियां करके और लॉन्ग मार्च के इशारे देकर आप खुद मुज़ाकरात को नाकाम बना रहे हैं, और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जाना है। आलिया, पहली तो मैं आपको ये गुजारिश करूं कि ये जो कल हमारी रैली होने जा रही है, कल जो 1 मई है, ये लेबर डे है, ठीक है, ये मजदूरों का दिन है, और हम ये रैली कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है उसके खिलाफ हम रैली कर रहे हैं।
اور پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح اس حکومت نے مہنگائی کے پہاڑ لاد دیے ہیں اور پاکستان کی عوام ان پہاڑوں کے نیچے مہنگائی کے پس کے رہ گئی ہے. ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان تحریک انصاف اس ظالم حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی جو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا عالم ہے. آپ یہ کر کے ریلیاں نکال کے لانگ مارچ کر کے کیا واقعی ہی عوام کا بھلا ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ کیونکہ اس سے پہلے تو لانگ مارچ جو بھی آپ نے کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عوام کو نظر آنا چاہیے کہ کوئی تو ان کی آواز اٹھا رہا ہے, کوئی تو ان پر کیے جانے والے جو ظلم کے پہاڑ اس وقت جو ان پر ڈھائے جا رہے ہیں, کوئی تو ان کے لیے باہر نکل رہا ہے, کوئی تو ان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری میں آپ کو گزارش کروں, آپ نے بات کی ہے خواجہ آصف صاحب کی. خواجہ آصف صاحب قطعی مذاکرات نہیں چاہتے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بار بار وزیر اعظم کو اسمبلی کے اجلاس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ماننا. میں بالکل آپ کو بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے توہین عدالت میں جو ہے نہل ہو, اور ان کے اندر خود خواہش ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کی. میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں بیہائنڈ دا اسکرین خواجہ آصف نے اپنی تاریں پھر سے تو نہیں ملائی ہوئی ان کی کرسی ان کی سیٹ کے لیے. اچھا صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ابھی ظاہر ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو معاملہ 1-2 راؤنڈ کے آپ کتنا لٹکا لیں گے؟ اب پلان بی تو پی ٹی آئی کا آ گیا ہے, وہ تو احتجاجی صورتحال اختیار کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد لانگ مارچ میں بھی جائیں گے ڈسپائٹ آف دس کہ اس سے کیا نکلے گا کیا نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے اب معاملہ عدالت میں بھی جانا ہے. منگل کو جو نشست ہوگی, شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم عدالت کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ جواب آیا ہے اور مذاکرات تقریباً ناکامی کی طرف ہی جو بڑھ رہے ہیں. تو پھر عدالت میں جب یہ معاملہ جائے گا تو جو عمر ڈار بات کر رہے ہیں کہ نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, فیصلہ سخت آ سکتا ہے عدالت کی جانب سے. دیکھیے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے 27 اپریل کو 2 باتیں واضح کی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کرنے کا ہمارا حکم نہیں تھا, تجویز تھی, نمبر 1. نمبر 2, ہم ان مذاکرات کب ہوں کب مکمل ہوں اس کی ہم کوئی تاریخ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 باتیں سامنے رکھتے ہوئے جو بات اپنا ہمارے ذوالفقار علی بدر صاحب نے بھی کی کہ بھائی یہ کچھ 2-3 راؤنڈ تو ہونے دیں آپ, اس سے پہلے شرطیں. اب آ کے ایک نئی جو ہے تعویل پیش کی ہے عمر ڈار صاحب نے کہ جی وہ یوم مئی, لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ نہیں ہم تو شروع کر رہے ہیں کل سے. اس لیے تعویلیں کریں, سب کریں, جس طرح انہوں نے خواجہ آصف کے معاملے میں اپنی تشریح کر دی کہ جی وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی تشریح ہے, یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. یہ معاملہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کے پاس ہے, اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے بیٹھ کے ہی اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ آگے کا بھی الیکشن دیکھا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن بھی ہم نے اس میں سے کیا کیا گین کرنا ہے, اگلے پاور کوریڈور سے ہمیں کیا مل سکتا ہے. اور اس میں پی ایم ایل این یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی ہے کہ ایوان صدر ہمارے پاس آ جائے, اگر عوام کا مینڈیٹ نہیں ملتا تو کہیں اور کوئی اور کرسی ہم لے لیں. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں, تو کہیں نہ کہیں کنسنسس نہیں ہو رہا, اس لیے کوئی بات بن نہیں رہی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق 9 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اگر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ستمبر میں صدر مملکت کا جو 5 سالہ مدت ہے ان کے عہدے کی وہ پوری ہوتی ہے. اب یہ بھی قانون, وہ ایک دن بھی آگے صدر نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے بھی میرے خیال میں 9, 10 یا 12 ستمبر کو انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے. اب اس حوالے سے اگر کوئی یہ کہے کہ جی مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے, تو بھائی یہ اگر اس وقت یہ صورتحال نہ بھی ہوتی تو اسمبلیوں نے تو آئینی مدت پوری کر کے 9 اگست کو ہی ٹوٹنا تھا, تو یہ دونوں لوگ تو پھر نہیں رہیں گے. تو اس کا الزام نہ لگائیں, اس کے اس طرح سے تجزیے کر کے تو حکومت پر جو ہے وہ
ब्लेम सिद्दीक फारूक साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि असल में इलेक्शन का किसी का भी फोकस नहीं है कि 1-2 महीने बाद हो जाए, चाहे वो इमरान खान है चाहे PMLN है, इलेक्शंस तो होने हैं, लेकिन असल में फोकस बहुत सारे और मामलात हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों के मसले यही वो हैं। चीजें हैं जिसके लिए सियासतदान बैठते हैं। हर सियासी जमात चाहती है कि वो मैक्सिमम मफाद हासिल करे, अपनी पार्टी के लिए हुकूमत बनाए। अगर कोई भी सियासी जमात उतरती है इंतखाबात में तो वो इसलिए उतरती है कि वो जीत के हुकूमत बनाए। अब अगर कोई इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि ये तो जी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो भाई सियासत करते किस लिए हैं? सियासी जमातें बनती किस लिए हैं? सियासी जमातों को रजिस्टर क्यों किया जाता है? ये सारी बातें इसीलिए हैं कि अवाम के पास सियासी जमातें जाएं। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा उमर, आप बताइए कि ये अब यहाँ पर कुछ लो और कुछ दो का मामला है, सब ये नेगोशिएशन प्रोसेस में आ गए हैं कि इलेक्शन टारगेट किसी का भी नहीं है। इवन के PTI के बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा है कि वो कुछ अहम तैनातियों से पहले इलेक्शन डेट चाहते हैं और इलेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रही हैं, और हुकूमत यही चाहती है। नहीं, PTI भी यही चाहती है। नहीं, मैं आपको गुजारिश करूं, हुकूमत टाइम गेन कर रही है। हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर का ये जस्ट वावेला कर रहे हैं। आलिया, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और ना ही इनमें इतना दम हम है कि ये इलेक्शन में जाएं। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और उसकी वजह क्या है? अभी पंजाब में जो इंतखाबात अनाउंस हुए हैं ये 14 मई को, पंजाब के गली गली, चौक चौक, चौराहों, गांव गांव में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और वो आवाज है कि वोट सिर्फ इमरान खान का, पल्ले के निशान का। ये आवाज जो है ये सुनकर ये भाग रहे हैं दुम दबाकर इंतखाबात से। कतई इनकी नीयत नहीं है। मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से ढोंग है, और अगर हुकूमत संजीदा हो तो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि परसों रात जो चौधरी परवेज इलाही के घर लाकानूनियत के जो मनाजर देखने को आए हैं, जो इंतकाम के मनाजर देखने को आए हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें ना हो। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स, ये वही है। यानी इनका अमल जो है वो बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात महज ढोंग है, ये इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं है। जी सिद्दीक फारूक साहब, लास्ट कमेंट आप कर दीजिएगा कि अब ये सारी सिचुएशन है तो मुल्क तो जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तवक्को कर रहा था वो तो नहीं होगी अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, डिस्पाइट ऑफ के PTI की स्ट्रेटजी क्या होती है, डिस्पाइट ऑफ के हुकूमत क्या नेगोशिएशन टेबल पर रखती है। असल में तो मामला ये था कि ये जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल ये हो जाए, लेकिन वो होती नजर नहीं आ रही। जी इसीलिए हमने मुज़ाकरात की हामी भर ली थी और मुज़ाकरात में बैठे। अगर इमरान खान साहब पे जाएं तो वही जो डार साहब कह रहे थे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि उन्होंने असम्बलियां तोड़ी हैं बाजवा साहब के कहने पे। तो जिन्होंने बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियां तोड़ी हैं, तो बाजवा साहब ने क्या यकीन दहानी कराई थी? उन्होंने तो कोई मतलब है अपनी मर्जी से या जमहूरियत के लिए असम्बलियां नहीं तोड़ी। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जनाब कि इंतखाबात बिल्कुल होंगे, इंशाल्लाह एक ही दिन होंगे। और ये सिद्दीक फारूक साहब, ये मंतक समझ नहीं आती जब आप लोग ये बात करते हैं कि बाजवा साहब के कहने पे उन्होंने ये जो सूबाई असम्बलियां तोड़ी हैं, तो उससे पहले तो वो वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठे थे ना जब बाजवा साहब थे, तो वो फिर बाजवा साहब की बात क्यों मान लेते कि अगर तो ये इंटरव्यू जो आपने इंटरव्यू सुना या मैं क्लिप आपको भेज दूं? जी 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 बिल्कुल सुन लिया ना? हाँ जी। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये तो इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो फिर वो सच ही कह रहे होंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बाजवा साहब इक़्तिदार में यानी से उतरने के बाद आप जिस वक्त बाजवा साहब हैं भी नहीं, वो भी आर्मी चीफ नहीं है, तो अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर बाजवा साहब की यकीन दहानियों पर क्या एतमाद किया? उन्होंने मजीद आपको क्या दिलाया? तो बाजवा साहब की मुदाखलत से आप ये सारे काम करना चाहते हैं, तो फिर जमहूरियत कहाँ है, आइन कहाँ है, नेकनियती कहाँ है, अवाम की खिदमत कहाँ है? कुछ भी नहीं है। ये सब एक
ایک دھوکے کی چٹی ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق ڈار صاحب اور ذوالفقار علی بدر صاحب. ناظرین یہ تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی اپنے اپنے سٹانس ہیں جو لیے جا رہے ہیں. اصل میں ملکی مفاد اسی میں ہے کہ اس وقت سٹیبلٹی آئے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے, جس کے چانسز ہمیں کم نظر آ رہے ہیں انفارچونیٹلی. دیٹس آل ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.